میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں جہاں مرضی جاؤں، آپ کو کیا لینا دینا؟ میں جینس ٹی شرٹ پہنوں، یہاں پہ گھوموں گی، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں بالکل بھی آپ کی بات نہیں ماننے والی، نہ ہی مجھے مشرقی بیویوں کی طرح سمجھیے گا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بمشکل سلمان کے سینے تک آتی تھی۔ سلمان سینے پہ دونوں بازو باندھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سلیمان کو دھمکیاں لگا رہی تھی۔ وہ کافی چھوٹی تھی، وہ ایک ہاتھ سے بآسانی اسے اٹھا سکتا تھا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب جانے لگا۔ اتنی رات کو میں نے منع کیا تھا نا ایسے کپڑے پہن کے، یہاں لان میں مت ٹہلنا، یہاں ارد گرد گارڈز ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ میں آپ کی ابھی کوئی بیوی نہیں بنی، ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے۔ ویسے بھی میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں یہ نکاح ختم کر دوں گی۔ سلیمان مسلسل اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ تم بہت ہی چھوٹی ہو چڑیا، تمہاری سانسیں روکوں گا تو تم اگلے جہان پہنچ جاؤ گی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر سامنے والی بھلا کہاں ہار ماننے والی تھی۔ او ہیلو جناب، اس کے پاؤں پہ بہت زور سے اپنا پاؤں مارتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ اس کی باڈی کو دیکھنے لگی، جم میں بنائی ہوئی باڈی۔ اس کی قمیض کے بازوؤں سے بھی واضح اس کے پھولے ہوئے مسلز نظر آ رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا اس کا شوہر بہت زیادہ حسین تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل طور پہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہتی تھی۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگی تو اس کے گرد دونوں بازو رکھے ہوئے کہنے لگا، اب کیسے بھاگو گی؟ نیچے سے وہ اس کے بازوؤں سے نکلتے ہوئے سائڈ پہ ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ چھوٹے ہونے کا یہ فائدہ ہے، ہم کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ آج کے بعد میں ایسے ہی کپڑے پہن کے یہاں پہ ہی آؤں گی، آپ مجھے روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتی ہوئی وہ اسے بہت حسین لگی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبوب بیوی پہ کسی غیر مرد کی نگاہ بھی پڑے۔ بات سنو، میری بات سنو، وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے غصے میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کی بات نہیں سننی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ارے آپ میرے کمرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کمرے میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ وہ اس کے کمرے سے اس کے سارے کپڑے اچھی طرح نکالنے لگا۔ چند ایک ہی اس کے پاس ڈریس تھے، وہ ساری جینس ٹی شرٹ تھی، ان سب کو نکال کے باہر پھینکنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شوہر جی، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کیوں میرے کپڑے نکال رہے ہیں؟ وہ اس کے کندھے پہ مکہ مار چکی تھی، مگر بھلا اس کے نازک مکے سے اس فولادی وجود والے شخص پہ کہاں اثر ہونا تھا۔ سارے کپڑے نکالنے کے بعد وہ باہر کی طرف لے جانے لگا۔ ارے یہ میرے کپڑے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ماما، بابا، ماموں سب کہاں ہو؟ دیکھو یہ میرے کپڑے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ لان میں آیا اور دور کھڑے ہوئے گارڈز کو اس نے پٹرول والی بوتل لانے کا اشارہ کیا۔ وہ لے کے آیا تو اس کے اوپر پٹرول پھینکنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سارے میرے فیورٹ ڈریس ہیں، میں اتنے مہنگے لے کے آئی تھی۔ وہ اس کی حرکت کو سب دیکھ رہے تھے، سب جانتے تھے کہ سلیمان اپنی پسندیدہ چیزوں کو اپنے مطابق رکھتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ لائٹر چلاتا ہوا ان کپڑوں کو آگ لگا چکا تھا۔ لان میں جلتی ہوئی اس آگ کو دیکھ کے وہ دھڑا دھڑ آنسو بہانے لگی، اپنے تایا جان کو دیکھنے لگی۔ تایا جان دیکھ رہی ہیں آپ تو کہتے تھے میں اس کی بیوی بن جاؤں، دیکھیے یہ کتنا ظالم ہے جنگلی بلہ۔ جب سے آئی ہوں اس جنگلی بلہ ہی اسے پکار رہی تھی، اس کا مخصوص نام دیتی تھی۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یاسر صاحب کہنے لگے، بیٹا دیکھو اس کے یہ سارے پسندیدہ ڈریس تھے۔ وہ کہنے لگا، چاچو جان شاید آپ بھول چکے ہیں کہ وہ میری عزت ہے،
ایسے کپڑے پہن کے یہاں گارڈز کے سامنے، ملازم کے سامنے پھرے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا، سخت لہجے میں کہتا ہوا وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ ایسے ہی اوپر آیا تو سامنے وہ بیڈ پہ بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے بابا کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے شادی بھی نہیں کرنی۔ تو میں کون سا تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے کہنے لگی، کیوں آپ نے میرے سارے ڈریس جلائے ہیں؟ میں ایسے تمہیں لا کے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دیکھو تم میرے کمرے میں کیوں جا رہی ہو؟ بہت برا پیش آؤں گا، میں جاؤں گی، میں بھی آپ کے ڈریس جلاؤں گی جیسے آپ نے میرے جلائے ہیں، وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں آئی تو اچانک سے اسے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو دروازے کو لاک لگایا تھا۔ اپنے دروازے کو لاک کیوں لگایا؟ اب کی بار اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، بالکل اس کے قریب آ گیا۔ تم اس چیز کا اندازہ نہیں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے وجود پہ کسی اور مرد کی نگاہ بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ بالکل پیچھے الماری کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مقابل کی گرم سانسوں کی گرمائش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کرتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہوئے، مگر ایک ہی لمحے میں وہ اسے اپنے تمام لمس سے آشناس کرواتا اس سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی، اسے پیچھے دھکا دیتی، بھاگنے والے انداز میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات کو گھر میں کیا ڈرامہ لگایا ہوا تھا؟ مہناز کی بات سن کے اس نے مہناز کو گھور کے دیکھا۔ تمہارے پیارے بھائی جان نے رات کو میرے کپڑے جلا دیے، وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں تو ٹھیک کیا ہے نا بھائی جان نے، وہ آپ کو کپڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے، ویسے بھی اس ہفتے کو آپ کی رخصتی ہے تو بھائی سارے نیو کپڑے لے کے آئیں گے۔ یہ سن کے ایک دم سے اس نے ناشتہ ادھورا چھوڑا۔ یاسر صاحب نے گھور کے اپنی بھتیجی کو دیکھا۔ ابھی تک اسے یہ بات نہیں بتانا چاہتے تھے، آرام سے بتانا چاہتے تھے، مگر مہناز کے پیٹ میں بھلا کوئی بات کہاں ٹکتی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بولا تھا نا، آپ دیکھ رہی ہیں تایا جان، میں نے بولا تھا مجھے اس خڑوس کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی۔ بھائی مجھے نہیں اس کے ساتھ رخصتی کرنی، جنگلی بلا، یہ تو مجھے بھی جلا دے گا، کہے گا یہ اچھی نہیں ہے، جلا دیتا ہوں۔ وہ غصے میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ چچا جان، چچی جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جا کے اسے دیکھتا ہوں۔ بیٹا رہنے دو، تم پہلے ہی وہ تم پہ اتنا زیادہ غصہ ہے، پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرتے، آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر کی طرف آیا۔ وہ سامنے بیڈ پہ منہ پھلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم بعد میں منہ پھلا کے بیٹھ جانا، اب بتاؤ، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی، آپ خود انکار کریں، آپ یہ بولیں کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ طلاق کی بات سن کے تو سلیمان کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ کیا تم نے بکواس کی؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ واقعی میں تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سلیمان بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ جتنے بھی ڈرامے لگا لیتی، وہ بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے اور کبھی نہ بچھڑنے کا وعدہ کیا تھا۔ کتنی لمبی انہوں نے کالز پہ باتیں کی، پھر سلیمان کے مصروف ہو جانے کے بعد ان کے درمیان رابطے کم ہوتے گئے۔
مگر محبت دونوں کی بڑھتی گئی تھی۔ کال پہ تو بڑی چپڑ چپڑ تم باتیں کہتی تھی، یہاں میرے سامنے آتے ہی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ساتھ بولا تو وہ کہنے لگی، آپ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے بے شرم قسم کے انسان ہوں گے، مجھے نہیں کوئی بھی آپ سے بات کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، واقعی میں نہیں کرنی؟ اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں کرنی۔ ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری۔ واقعی میں نہیں کرنی نا؟ وہ پھر سے بولا تو اس کی بات پہ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ نہیں، آپ محبت کرتے، آپ مجھے میری پسند کی کوئی چیز بھی نہیں لینے دیتے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتا ہوا اپنے محبت بھرے لمس سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ شرما گئی تھی۔ اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا۔ تم اتنی شرمیلی کیوں ہو؟ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے بولی، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی ہوں۔ شادی کی رات میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کتنی بے شرم ہوں۔ اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور وہ بساختہ ہی مسکرا دیا، شکریہ مجھے بتانے کے لیے۔ اب میں جا کے سب کو نیچے بتا آتا ہوں، شاپنگ کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے ایسے آپ کے ساتھ ایزی فیل نہیں ہوتا۔ وہ اسے مزید نخرے دکھاتے ہوئے بولی، مگر خود ہی غلطی کر بیٹھی تھی، فوراً سے بولتی۔ اب وہ بس بہانے تلاش کر رہی تھی، کسی نہ کسی طرح وہ سلیمان کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ دیکھو نا، بھائی کو اتنا زیادہ تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے بھائی کو غصہ آ گیا تو پھر وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے، تم بہت زیادہ ان کو ایزی لے رہی ہو۔ دیکھو پھر میں کیا کر رہی ہوں، تایا جان کو ایک دفعہ تو میں چاہتی ہوں کہ میں انکار کروں اور میری منتیں کریں، بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو، بھائی کبھی منتیں نہیں کریں گے، دیکھنا میں کروا کے رہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، ان کی انا کا مقابلہ کرو گی؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، ہاں بالکل کروں گی نا، محبت کرتی ہوں تو مجھے ثبوت بھی چاہیے۔ وہ ہنس پڑی تھی، بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، کہاں جانا ہے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہاں بیٹا بولو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے مجھے ان کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی۔ یہ سن کے تو یاسر صاحب کا بھی دماغ گھوم گیا۔ وہ گھور کے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ بیٹا یہ آپ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے شوہر ہیں۔ ان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں نا بابا جان، مجھے نہیں ان کے ساتھ رخصتی کرنی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا۔ اتنے میں پیچھے سے سلیمان آ گیا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بولا ہے تم نے؟ کہ مجھے عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں کہ مجھے تم میں کتنا انٹرسٹ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچھا خاصا اسے غصہ آ گیا، خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی کو بہت زور سے دبوچا۔ سلیمان چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا جان، چاچو جان، مجھے اجازت چاہیے کہ میں اسے احساس کروا سکوں مجھے اس میں کتنا انٹرسٹ ہے۔ اس نے کوئی بات نہیں سنی، نہ اس کا جواب سنا، بلکہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ بتائیں تو صحیح۔ آؤ نا میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کتنا انٹرسٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں مذاق میں کر رہی تھی۔ اب تک خاموشی برداشت کرتا آیا، ایک دم سے اسے کمرے میں لے کے آ گیا۔ کمرے کے دروازے کو لاک لگانے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتا، اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے لمس میں محبت تھی اور وہ ڈر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ سلیمان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اس کا نام پکار رہی تھی، مگر سلیمان عجیب انداز میں اسے دیکھنے لگا، بہت بری طرح سے، بچوں کی طرح رونے لگی۔ سلیمان، میں مذاق کر رہی تھی، پلیز۔ سلیمان اس کے سینے سے لگ گئی اور بہت بری طرح سے رونے لگی۔
بے ساختہ ہی سلیمان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کوئی مذاق کرنے والا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا نرمی سے بولنے لگا۔ میں تمہیں کہتا ہوں نا کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی، روتے ہوئے اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا زیادہ ڈر لگا تھا۔ میں کتنی زیادہ بار بابا کو کہتی تھی بس مجھے اسٹڈی نہیں کرنی، مجھے واپس لے کے جائیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، بس آپ ہی میرے ساتھ فضول کے ڈرامے لگاتے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ اچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں ایسے ڈرامے لگا رہی ہو؟ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اگلی دفعہ یہ تنگ کرنا بہت مہنگا پڑ جائے گا، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کی ویسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اپنے ساتھ لگا گیا۔ اتنا قریب تھا کہ اس کی دھڑکنیں اسے اپنے سینے میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، وہ شرمانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر آئی، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کسی سے اب نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی، جیسے سلیمان کھینچ کے کمرے میں لے کے گیا تھا۔ نہ جانے سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں، اور وہ سلیمان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ساتھ مہناز کی بھی شادی تھی۔ آج مہناز کے سسرال والے آئے ہوئے تھے، شادی میں 2 دن باقی تھے۔ مہناز کا ہونے والا شوہر بھی آیا ہوا تھا۔ وہ سب آپس میں باتیں لگے ہوئے تھے۔ چلے ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ سب کے درمیان سے نمل اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اچانک اسے پیچھے سے کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ جانتی تھی سلیمان آیا ہے۔ ایک دم سے اس نے پیچھے سے نمل کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ باہر سارے مہمان ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہر وقت ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی مڑی تو سامنے کھڑے ہوئے روحان کو دیکھ کے ایک دم سے وہ گھبرا گئی۔ روحان بھائی آپ؟ وہ مہناز کا منگیتر تھا۔ وہ کہنے لگا سوری، مجھے لگا تھا کہ مہناز ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے جلدی سے اسے دور ہو گیا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے مہناز آئی اور کہنے لگی روحان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نمل کے کمرے میں۔ سوری، مجھے لگا تھا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس وجہ سے میں تو تم سے بات کرنے آیا تھا۔ یہ کہہ کے وہ دونوں باہر چلے گئے، مگر نمل کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک بھی وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب سا لگا، جیسے اس شخص نے جان بوجھ کے کیا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مہناز آپی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میں بس فضول میں سوچ رہی ہوں۔ نمل نے خود کو دلاسا دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے سلیمان کھڑا ہوا تھا۔ سلیمان کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی۔ اچھا روحان نے تم سے کوئی بات کرنی تھی کیا؟ کمرے کی طرف آیا تھا وہ۔ جی وہ مجھ سے نا انہوں نے پوچھنا تھا مہناز۔ کیا مہناز؟ ٹھیک سے بولو۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وہ مہناز آپی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اچھا۔ ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی۔ میں تو ابھی کمرے میں آیا ہوں، پھر اتنی دھڑکنیں کیوں تیز ہیں؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو وہ سلیمان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ ویسے ہی تو 3 رخصتی میں باقی ہیں دن۔ یہ آنکھیں، وہ اسے دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا تیار رہنا میرے پاس آنے کے لیے۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ آخر رخصت ہو کے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دلہن پہ بنی ہوئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جب سلیمان کمرے میں داخل ہوا، سلیمان کو دیکھتے ہی ایک دم سے اس کے پاس آئی،
اس کے کندھے پہ اپنے بازو رکھتے ہوئے کہنے لگی، جی جناب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اب مجھے کیا کر رہے تھے کہ میں بڑی شرمیلی قسم کی ہوں؟ وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی میں کتنی شرمیلی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گئی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کر گئی۔ اچھا ایسی بات ہے، واقعی میں آپ شرمیلی نہیں ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن رونے دھونے مت لگ جانا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی تھی۔ آپ بھی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لینے لگا تو وہ کہنے لگی، نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، ابھی تک میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے چینج کرنا ہے۔ اسے واقعی میں سلیمان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کا جنون اسے تڑپانے لگا تھا، مگر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کی تمام تر مزاحمتوں کے باوجود بھی رات بھر اس پہ اپنی محبت کی بارش کرتا رہا، رات بھر اسے اپنی محبت سے آشناس کرواتا رہا۔ صبح ہچکیوں کی اور رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا ہوا دیکھنے لگا۔ بیڈ کے دوسری سائڈ پہ وہ بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ارے میری جان، کیا ہوا ہے نمل؟ سلیمان فوراً سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ سلیمان کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو بولا تھا مجھے ابھی نہیں آپ کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ تو رات کو تم نے بھی مکمل طور پہ ملا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کسے ڈر لگتا ہے بتاؤ مجھے؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، آپ تو اتنے ظالم قسم کے ہو۔ وہ اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی، میری جان، محبت میں ظلم بھی تو ہوتا ہے نا؟ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ ولیمے کے بعد مہناز کی رخصتی تھی، اس کے بعد اس کا ولیمہ تھا۔ رات ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ مہناز مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی اب تو اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ نمل، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تم سے اتنی زیادہ خوبصورت لگوں گی، بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی ہو۔ پاس کھڑا ہوا روحان کہنے لگا، ہاں تمہاری بھابھی تو واقعی میں بہت زیادہ حسین ہے۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھے جا رہا تھا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد مہناز کہنے لگی، سلیمان پلیز میرے ساتھ شہر چلو نا، مجھے وہاں سے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اپنی بیگم کو چھوڑ کے بالکل بھی نہیں جانے والا۔ سلیمان نے اسے منع کیا، مگر وہ کہنے لگی، پلیز سلیمان۔ اس کی مما کہنے لگی، بیٹا چلے جاؤ نا، دیکھو تو صحیح اسے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ اس نے گھڑ کے اپنی مما کو دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، جبکہ اس نے پیچھے کھڑی ہوئی نمل کو دیکھا جو اچھی خاصی غصے میں بپھری بیٹھی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، آتے ہی اسے میسج کرنے لگی، بہت برے ہو آپ، مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، اب واپس آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ میسج پڑھ کے بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سامنے روحان کھڑا ہوا تھا۔ روحان کو دیکھتے ہی وہ تھوڑا گھبرا بھی گئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، روحان بھائی آپ ابھی تک گئے نہیں؟ نہیں، میں ابھی یہاں پہ ہوں، لیکن سب کو لگ رہا ہے کہ میں جا چکا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ حیران ہوئی، کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ وہ کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ آپ پلیز ابھی یہاں سے جائیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں، میں تو تمہارے ساتھ کچھ حسین لمحات گزارنے کے لیے آیا ہوں، اس وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم بہت زیادہ حسین ہو،
وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ آہستگی سے اس کی گال کو چھونے لگا، اس کے ہاتھ کو ایک دم سے پیچھے جھٹک دیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسے مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے کہنے لگا، بہت زیادہ حسین ہو آپ۔ یہ کہتے ہوئے ابھی اس کے قریب ہی ہونے لگا تھا جب اس نے روحان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ایک لمحے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم تو بہت زیادہ غصہ کر گئی ہو یار، میں بس مذاق کر رہا تھا، وہ بات کرنے آیا تھا۔ مہناز نے بولا ہے کہ یہ والی چیئرلی رکھنا، بس اسے اس میں سے کچھ چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ اس کا دل ابھی بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے روحان کی نگاہیں بہت بے باک قسم کی لگتی تھیں، اس وجہ سے اسے اب روحان سے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ رات وہ سلیمان کے آنے تک ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی رہی تھی۔ سلیمان کافی زیادہ تھکا ہوا آیا، اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ آتے ہی وہ گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ نمل، اس نے نمل کو آواز دی۔ وہ چینجنگ روم سے باہر آئی۔ ارے تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا، وہ نرمی سے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ منہ پھلاتے ہوئے آ کے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو ذرا بھی لحاظ نہیں، آپ ایسے مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایسے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے تھا آپ کو، ذرا بھی شرم نہیں آتی، وہ غصے میں اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے بولی۔ تو وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا تو اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ نہیں میری جان، بس تمہیں پتہ ہے نا مہناز کی شادی ہو جائے گی، پھر تو اس نے مجھ سے ایسی فرمائشیں نہیں کرنی، پھر تو اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ نرمی سے کہنے لگی۔ ہاں بولو۔ مجھے نہ مہناز کے لیے روحان اچھا نہیں لگتا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے مقابل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کیا بات کر رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سے غصے میں گویا ہوا۔ دیکھیں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نہ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کر گیا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ مانا کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، لیکن ایسے کسی پہ بھی تم کیسے الزام لگا سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے بچپن سے مہناز کا اس کے ساتھ رشتہ طے ہے، وہ ہمارا کزن ہے، اس کے باوجود تم ایسی فضول باتیں کر رہی ہو۔ وہ غصے میں اسے بتانے لگا، سلیمان اس کے ساتھ ایسا کرے گا؟ نہ جانے کیوں نمل کا دل عجیب سا ہوا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اب کی بار سلیمان کو بھی اپنے سخت لہجے کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس نے کچھ ایسا دیکھا ہو جس کی وجہ سے ایسا بولا ہو، لیکن روحان کو تو وہ جانتا تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئی، مگر اس نے سلیمان سے کوئی بات نہیں کی، جو کہ بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سلیمان اس کے پاس آیا، اسے اپنے حصار میں لیا۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ نہیں ہوئی، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کروٹ لے کے سونے لگی جب اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ پاگل ہو کیا؟ ناراض ہو گئی ہو نا مجھ سے؟ یار دیکھو مجھے غصہ آ گیا تھا، ایسے نہیں نہ کسی کے بارے میں بات کرتے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ہاں بس مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، بہت زیادہ معذرت، میں نے آپ کے بہنوئی کے بارے میں کوئی بات کر دی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ اب تم ناراض ہو کے بیٹھ گئی ہو؟ وہ اس کے سر کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میری جان کیوں ناراض ہوتی ہو؟ وہ نرمی سے اسے کہہ رہا تھا۔ ابھی تک تو میں نے
تمہیں اچھی طرح یہ بھی احساس کروانا تھا کہ مجھے اپنی بیوی میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، آپ نے کون سا میری بات کا یقین کیا ہے؟ یار اگر بات یقین کرنے والی ہوتی تو میں ضرور کرتا، تم کچھ اور کہتی تو میں فوراً سے یقین کر لیتا، لیکن ایسے تم وہ بات کر رہی ہو جو نہ یقین کرنے والی ہے۔ وہ بہت شریف قسم کا لڑکا ہے یار۔ چلے ٹھیک ہے، ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے سونا ہے، سونے دیں۔ سونے کے لیے تھوڑی نہ میں نے تم سے شادی کی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی باتوں کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے کہنے لگی، آج کے بعد مجھے ایسے ڈانٹنا نہیں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ سکون کی نیند سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دیکھا تو سامنے مہناز کھڑی ہوئی تھی، خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہناز آپی آپ؟ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بولی۔ مہناز قدم بقدم چلتی اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کس قدر تم ناگن ہو، میری خوشیوں کو نکلنا چاہتی ہو۔ اس کی بات سن کے اسے سمجھ ہی نہ آئی۔ کیا مطلب مہناز آپی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے نمل پریشان ہو گئی۔ مہناز آپی، آپ کی باتوں کو میں سمجھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے مہناز نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصاویر نمل کے منہ پہ ماری، جو اس کی روحان کے ساتھ تھی۔ وہ جس انداز میں تصاویر میں تھی وہ تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ ہی یہ کہاں سے آئی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں آپی، یہ جھوٹ ہے۔ خبردار، جو تم نے مجھے آپ ہی کہا۔ ماما بابا کہاں ہیں؟ تمہارے ماں باپ شکل بھی نہیں تمہاری دیکھنا چاہتے۔ سلیمان کدھر ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے سلیمان کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد کیا سلیمان تمہارے قدموں میں آ کے بیٹھے گا کہ میری جان تم نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ مجھے سلیمان سے بات کرنی ہے۔ سلیمان کدھر ہیں؟ وہ روتے ہوئے باہر آئی تھی۔ ان تصاویر کو دیکھنے لگی۔ آج ان کا نکاح تھا، ان کی بارات تھی، اور اتنا بڑا گھر میں ہنگامہ مچ چکا تھا۔ روحان کو بلایا گیا۔ سامنے روحان کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یاسر صاحب نے جب اس سے پوچھا تب وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاچو جان، یہ حقیقت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے یہ ساتھ وقت گزارا ہے۔ روحان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے اپنے پاس کھڑے ہوئے سلیمان کو دیکھا، روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں سلیمان، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سلیمان نے صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، تمہارا رشتہ نہ ہو۔ طلاق لینے تک آ گئی تھی، یہ کہتی سلیمان سے طلاق لے لوں گی اور میرے ساتھ شادی کرے گی۔ ہم دونوں نے نہ جانے کتنا وقت ساتھ گزارا ہے۔ وہ روتے ہوئے سلیمان کو دیکھنے لگی تھی، جو بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھی۔ نمل خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے نمل کو دیکھا، ایک دم سے غصے میں کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، تمہارے رونے کی آواز آئی تو جان نکال لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جلدی سے اس کے پاس آئی۔ بابا جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بابا جان، آپ کو اپنی تربیت پہ یقین ہے نا؟ بابا جان ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا جاؤ آپ کمرے میں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بابا جان سچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کیا بولا کہ کمرے میں جاؤ؟ جانے لگی۔ پہلے بات کا جواب دو۔ مہناز نے اس کا راستہ روک لیا۔
تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اور تم مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو۔ وہ غصے میں روحان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے اس سے محبت کرتا تھا تو اسی سے شادی کروں گا نا۔ ٹھیک ہے تم طلاق دو اسے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں روحان، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، ایسا قدم مت اٹھائیے گا۔ پہلے بھی آپ کو اس دوغلے انسان کے بارے میں اس رات بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ غلط ہے، یہ مہناز کے لیے ٹھیک نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جب روحان ایک دم سے اسے کہنے لگا، کیا فضول بکواس کر رہی ہو، تم نے بولا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کافی زیادہ ہنگامہ ہوا تھا، وہ خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا، میں نمل کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ مہناز کہنے لگی، بھائی آپ کو اس سے طلاق دینی ہوگی، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ دیکھو اس نے تو شادی سے پہلے ہی میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگے، مہناز پلیز خاموش ہو جاؤ، اس رشتے کو ختم کرو۔ وہ شادی کے لیے تیار نہ تھا، نہ وہ شادی کے لیے تیار تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ جب تایا جان کمرے میں داخل ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگی، تایا جان سچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تایا جان، وہ روتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ سلیمان کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بابا جان پلیز باہر چلے جائیں، میں کچھ دن کے لیے نمل کو یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ کہاں نمل کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ بس کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں یقین ہے تو ہم کبھی نمل پہ شک نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے نمل کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی طرف دیکھا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، گویا اس کے اندر سکون اترا تھا۔ جیسے ہی تایا جان باہر گئے، وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ سلیمان سچ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سلیمان مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں اس رات کو آپ کو بتا رہی تھی نا، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھو رو مت، اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تو اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تم تو میری جان ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ میں روحان کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں نے CCTV فوٹیج چیک کروائی ہے، جس میں وہ پہلے بھی کمرے میں آیا تھا، ولیمے والی رات بھی وہ کمرے میں آیا، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا کہ غلط فہمی ہوگی، اور جب میں نے آپ کو بتایا آپ نے کون سا مجھ پہ یقین کیا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، ابھی تو یقین کر لیا ہے نا؟ نہیں، ابھی آپ نے یقین نہیں کیا، ابھی آپ نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو مجھ پہ یقین آیا ہے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن مجھے تم پہ یقین ہے۔ وہ اسے لے کے کچھ دن کے لیے شہر آ گیا تھا، اسے اپنے ساتھ فلیٹ میں لے کے آ گیا، مگر وہ بالکل خاموش تھی، زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی، یہی کہتی تھی کہ آپ نے مجھ پہ شک کیا ہے، آپ نے ثبوت ڈھونڈے ہیں، حالانکہ میری زبان پہ آپ کو یقین نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ 2-3 دفعہ فرقان صاحب نے اسے کال کی تھی، وہ کہہ رہے تھے روحان معافی مانگ چکا ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کر چکا ہے، مہناز بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، کسی قیمت پہ بھی میں روحان کے ہاتھ میں اپنی بحث نہیں سونپوں گا۔ جو پہلے ایسا کر سکتا ہے، پہلے میری بیوی پہ غلط نظر رکھ سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی رکھ سکتا ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ جب سلیمان اس کے پاس آیا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سلیمان کی طرف دیکھا۔ سلیمان، میں چاہتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کی زندگی سے جانا چاہتی ہوں، میں واپس امریکہ جانا چاہتی ہوں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے سلیمان کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کی اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھ کے یہ بات بولو،
کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اس کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے سلیمان کی طرف دیکھا۔ وہ بھلا کیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے یہ بات کہہ سکتی تھی؟ اس کے دل میں کچھ ہونے لگا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری وجہ سے اتنا کچھ آپ لوگوں کو برداشت کرنا پڑا۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تم پہ الزام نہیں لگایا، نہ ہی کبھی لگاؤں گا۔ بابا بھی کبھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے تم ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہو، میں تمہیں یوں خود میں چھپا کے رکھنا چاہتا ہوں، ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں تمہیں پہلے جیسا بنا دوں، مگر تم پہلے جیسا نہیں بننا چاہتی۔ سلیمان اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ اسے ہر طرح سے محبت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں اسے 1 مہینہ رکھا، مگر وہ بالکل ٹھیک نہ ہوئی تو اسے لے کے واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنے ماما بابا سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بالکل خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو سلیمان کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ سلیمان کو یہ بات بہت زیادہ الجھن میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ آج بھی وہ اس کے قریب جانے لگا تو وہ اسے پیچھے کر گئی تھی۔ سلیمان پلیز مجھ سے دور رہیں، یہ دیکھیں۔ سلیمان کو غصہ آ گیا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیا تم واقعی میں روحان سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مقابل کھڑے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، کہنے لگی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ بس میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب کی بار وہ چلائی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، مجھے وجہ تو بتاؤ، کیوں نہیں تم میرے ساتھ رہنا چاہتی؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، اس کے باوجود کیوں مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ محبت سے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا اس کے اوپر جھکا، اسے اپنی محبت سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی اور وہ بھرپور اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب تھی، اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر سکتا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ صبح سلیمان کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اسے حیرت ہوئی، انگڑائی لیتا ہوا اٹھا، کمرے میں چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ اسے وہ سامنے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ نمل کہاں ہو تم؟ وہ اسے بلاتا ہوا اٹھا، باتھ روم کی طرف گیا، ہر جگہ اسے دیکھا، باہر آ کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا، مطلب باہر نہیں نکلی تھی؟ دیکھا تو اس کا موبائل وغیرہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح نمل کو تلاش کرنے لگا، مگر نمل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ ناکہ بندی کروا دی تھی۔ مہناز کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی، جتنے اس نے عاشق پال رکھے تھے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ سلیمان نے غصے میں مہناز کی طرف دیکھا۔ خبردار مہناز، جو تم نے اس کے بارے میں مزید ایسی کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ایسے ہی ہے جو میرے شوہر پہ ڈورے ڈال سکتی ہے، نہ جانے کتنے مردوں پہ ڈالتی ہوگی۔ یہ سن کے سلیمان نے غصے میں تماچا مہناز کے منہ پہ رسید کیا، اور یہ دیکھ کے مہناز کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، آپ نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ چاچو جان، آپ کی بیٹی تو تھی ہی بدکردار۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسی لمحے وہ اپنے دل والی جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے گر چکے تھے۔ میں نے ان کو لے کے فوراً سے ہاسپٹل پہنچے۔ پہلے نمل کا یوں غائب ہو جانا،
نمل انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ تو کسی چیز کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ سر بھی بہت زیادہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولنے لگی، اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ پسینے سے بال چپکے ہوئے تھے۔ مجھے یہاں پہ کون لایا ہے؟ وہ دوبارہ سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ جیسے جیسے اسے ہوش آ رہا تھا، سامنے اسے وہ انسان نظر آ رہا تھا، دھندلایا ہوا، سگریٹ کے گہرے کش لگاتا، سامنے پڑی ہوئی کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ ارے مجھے بھول گئی ہو؟ سامنے بیٹھا ہوا روحان قدم بقدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، ہنستا ہوا کہنے لگا، اتنی جلدی؟ مجھے تو نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، مجھے جانے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، کیوں جانے دوں؟ کہاں جانے دوں؟ تمہارے گھر والے چاہ کے بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے جانے دو، ابھی تو بہت کچھ کام باقی ہیں، وہ مکمل کر لوں پھر جانے دوں گا۔ تم نے میرے بارے میں سب کو بتا کے بہت غلط کیا تھا، اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ مت کرنا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، مگر مقابل تو اس وقت صفاق درندہ بنا ہوا تھا۔